اگلے 2 روز پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاک ایران تعلقات کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایرانی صدر اگلے 2 روز پاکستان میں موجود ہوں گے اور اس عزم کا اعادہ ایرانی صدر نے کیا ہے کہ پاک ایران تجارتی جو تعلقات ہیں یا جو حجم ہے اس کو $10 ارب تک لے جانا وہ چاہتے ہیں۔ اب دونوں ممالک کے درمیان یہ دیرینہ تجارتی تعلقات ہیں، کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اگلے 2 روز میں کتنے بڑے فیصلے پاکستان کی اکانومی کے لیے ہو سکتے ہیں۔ علی فرید خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے اس پر گفتگو کریں گے۔ تو علی فرید صاحب، یہ ایرانی صدر کا دورہ اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں پر کوئی معاہدات ہو سکتے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان؟ پاکستان کی ایکسپورٹ کتنی بڑھ سکتی ہے اس دورے کے نتیجے میں؟ جی، پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے وہ ہمسایوں کے ساتھ ٹریڈ کرے۔ دنیا بھر میں زیادہ تر کنٹریز جو ہے وہ سب سے پہلے ٹریڈ جو ہے اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی سچویشن ایسی رہی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ نہیں کر سکتے، افغانستان کے ساتھ بھی کوئی فارمل ٹریڈ نہیں ہے، چائنا کے ساتھ بارڈر بہت چھوٹا ہے، اور ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ یو ایس سینکشنز کی وجہ سے وہ بھی بڑی لمیٹڈ رہی ہیں۔ تو پوٹینشل ہمارا، اگر پاکستان نے اپنی اکانومی کو گرو کرنا ہے تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے آپ کے شو میں بھی کہ پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے اور ڈالرز ٹریڈ سے ہی آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ اس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ جو مین کرٹیکل ہنڈرنس ہے وہ پولیٹیکل پریشر ہے یو ایس کا ان کے ایران کے ریلیشن شپ کی وجہ سے۔ سو ہم اس کو کتنا ڈیل کر سکتے ہیں یہ تو ٹائم ہی بتائے گا، مگر اوپننگ اپ آف یہ پریشر تو ابھی اور بڑھے گا، چونکہ ابھی جو ایران اسرائیل کشیدگی ہے اس میں ظاہر ہے ابھی ایک خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، نئی سینکشنز یورپ اور امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی گئی ہیں۔ تو اس تناظر میں پھر اس دورے سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے جو امپورٹنٹ جو ٹریڈ ڈیل ہم ایران کے ساتھ جس کے بارے میں پچھلے 20 سالوں سے کام کر رہے ہیں وہ گیس پائپ لائن ہے، جس کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ یو ایس نے ابھی تک کوئی پازیٹیو انفیکٹ نیگیٹو ہی اوپینین دیا ہے۔ تو اور I'm sure کہ اس وزٹ میں بھی وہی مین ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا۔ تو پاکستان کے لیے کوئی اتنی آسان سچویشن نہیں ہے، اور کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چاہیے، اس کے لیے ہمیں یو ایس کی سپورٹ بھی چاہیے۔ سو آئی ڈونٹ نو کہ کتنی زیادہ پروڈکٹیو رہیں گی یہ میٹنگز، مگر پاکستان کے لیے ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ صحیح۔ اور علی صاحب، یہ گیس پروجیکٹ جو ہے یہ پہلے ہی 10 سال آلریڈی ڈیلے ہو چکا ہے، اب اگر یہ تکمیل کے مرحلے میں جاتا بھی ہے، اس سے پاکستان کو گیس کی فراہمی شروع بھی ہوتی ہے، تو کتنی گیس پاکستان اس سے حاصل کر سکتا ہے؟ جو اس وقت پاکستان میں گیس پرائسز ہیں، کیا اس پر کوئی امپیکٹ یہ ڈال سکے گی ایران سے جو سستی گیس پاکستان حاصل کر سکے گا؟ جی، پاکستان کے انرجی نیڈز کے لیے اور پاکستان کے انرجی سچویشن کے لیے بڑا کرٹیکل ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنے شوز میں مہنگائی کے بارے میں بہت دفعہ تذکرہ کرتے ہیں، عوام کو اس کا مہنگائی کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، مہنگائی سے افیکٹ ہوتا ہے، اور مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جو انرجی امپورٹ کرتے ہیں باہر سے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے، ڈالر جب اوپر جاتا ہے، روپی جب نیچے جاتا ہے تو ہمارے لیے آئل امپورٹ کرنا، گیس امپورٹ کرنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ وہی مہنگائی ہم آگے پاس آن کر دیتے ہیں لوگوں پہ، پیٹرول پرائسز بڑھا کے، انرجی پرائسز بڑھا کر۔ تو پاکستان کے لیے تو انرجی سیکیورٹی کو سٹیبلائز کرنا، انرجی پرائسز کو سٹیبلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لیے یہ گیس پائپ لائن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔